السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی الحمدللہ۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو قرآن کا سبق چل رہا ہے اس میں 18ویں پارے کا اختتام ہوا ہے اور آج 19ویں پارے سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے بمعنی ترجمے کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی سبق کے آغاز سے پہلے حسب معمول تعوذ اور تسمیہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ محکم ہوگا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ لوگوں کو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو ہم ڈیلی روٹین میں اپنی لائف میں اس کو شامل کر لیں اس دعا کو، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ تو آئیے ناظرین و حاضرین، ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہمارا جو نئی سورہ شروع ہوئی تھی سورۃ الفرقان، جو 18ویں پارے میں قد افلح میں موجود ہے، وہ ابھی ہماری کنٹینیو ہے۔ 19واں پارہ اسٹارٹ ہے آج۔ اب اس کا ہم ترجمے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ ترجمہ: اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشروح جواب بھیج دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر پوری طرح کا مینہ برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں بلکہ تھوڑا سا اور پڑھ لیتی ہوں، 2 رکوع کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر کی تھوڑی سی روایات سناؤں گی. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. صدق اللہ العظیم. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ تو میں نے آپ کو 19ویں پارے کا سورۃ الفرقان جو اسٹارٹ ہوئی ہے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ بری روش اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کی قوموں کے اور دوسری قوموں کے جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر اور اپنا پیغام دے کر بھیجا، تو کس طریقے سے ان قوموں نے ان کو نہ صرف ان کا مذاق اڑایا بلکہ ان کو بہت زیادہ تکالیف بھی دیں، ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ان کی زندگی میں لائے. لیکن وہ لوگ پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کے پرچار اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا تھا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بہت جد و جہد، سخت جد و جہد کی، تمام طرح کی تکالیف برداشت کی، اور انہیں کوئی بد دعا نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہاں میں آج تھوڑی سی اور کچھ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. طائف کا سفر، مکے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد ان کو تکالیف دے رہے تھے، ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ وہ اس مکے سے نکل کر کسی دوسری بستی میں جائیں اور وہاں اسلام کا پرچار کریں، کیونکہ یہاں کے لوگ تو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. چنانچہ آپ نے طائف، ایک بستی کا انتخاب کیا جس کا نام تھا طائف. وہاں آپ نے ایک بستی کو چوز کیا، اور وہاں کے جو 3 سردار تھے، وہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو سب سے اولین کام تھا اور اولین کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے جو 3 سردار، 3 بھائی، ان کو دین کی تعلیم دے دیں، ان کو سیدھا رستہ بتا دیں، صراط مستقیم بتا دیں، اور وہ اگر راہ راست پر آ جاتے تو شاید پورے طائف میں اسلام کا بول بالا ہو جاتا. لیکن آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. آپ لوگ یہ کفر کرتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، اس کے باوجود آپ ان بتوں کو پوجتے ہیں جنہیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. تو ان سرداروں کو غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر، اور نہ صرف وہ تو بلکہ اپنے ہی کفر پر چھائے رہے، بلکہ انہوں نے وہاں کے شریر لڑکوں کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکالیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں آپ کے پاؤں مبارک اور جو جوتا تھا وہ خون سے لبالب بھر گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی ہمت نہیں ہاری اور نہ انہیں بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ جی ہاں، ایک باغ میں آپ نے وہاں آرام کی غرض سے وہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، تو وہاں اس باغ جو تھا وہ دو بھائیوں کا تھا، دو بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے نہ صرف اپنے غلام کے ذریعے، ان کا جو غلام تھا اس کے ذریعے آپ تک انگوروں کا گچھا بھیجا آپ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا، اور وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ آپ کے دین کے کاموں میں بھی شامل رہا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں داخل ہوئے تھے، اور وہ ایک نخلا کے مقام پر یہ باغ تھا دو بھائیوں کا وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے بھی نکلتے ہوئے آپ نے سوچا کہ یہاں ممکن نہیں، یہ لوگ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے حق کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے اور ان کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور وہ وہاں اس جگہ پہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک پہاڑ تھے، تو وہ پہاڑ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے یہ اجازت مانگی کہ اگر آپ بولیں تو ہم یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیتے ہیں، ان بستی والوں کے اوپر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں عفو و درگزر سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ میں ان سے ان کو میں دعا دیتا ہوں، ان کو میں بد دعا نہیں دوں گا، ان کو میں دعا دوں گا، اور انہی کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ہی اولادوں میں سے مسلمان پیدا ہوں گے جو اسلام کا آگے جا کر بول بالا کریں گے، اور ایسا ممکن ہوا۔ انہی کی اولادوں میں سے کچھ بچے ان کے مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اسلام کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ تو اس طرح دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑیں یہ ان کے اوپر گرا دیتے ہیں اور اس قوم کو اسی وقت تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور بولا کہ عفو و درگزر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں یہ بات مینشن ہے، یہ بات قابل غور قابل ذکر ہے کہ ہمیں بھی ہر چھوٹی بڑی چیزوں میں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں انسان کی، تو اور اگر ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی ہے تو ہمیں آگے والے کو معاف کر دینا چاہیے، اور مطلب عفو و درگزر، جی ہاں، معافی دے دینی چاہیے، اور اس طریقے سے اور جو بقیہ کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آسانی سے سر انجام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج طائف کا سفر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی آج اسکول میں اس کی ریڈنگ کروائی تھی اور ریڈ کیا تھا بچوں نے، تو بہت زیادہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے بچوں سے پرومس کیا تھا کہ میں آج اپنے بلاگ میں اس کو نوٹ کو شامل کروں گی، اور طائف کا جو سفر تھا وہ نبوت کے 10ویں سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا تھا، مکے کو چھوڑ کر جب دیکھا تھا کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو آپ نے وہاں سے ہجرت کر کے آپ نے سوچا کہ کسی اور نئی بستی کی طرف جا کر اسلام کا بول بالا کیا جائے، چنانچہ آپ نے طائف کو پسند کیا اور وہاں جا کر اسلام کو پھیلایا بھی اور سوچا بھی، اور پھر جو حالات ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو کس طریقے سے
کس طریقے سے کہ وہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ مجھے یہاں سے واپسی کا کوئی رنج و غم نہیں ہے، میں غمگین ہوں تو خالی اس وجہ سے ہوں کہ اگر وہ تینوں سردار ایمان لے آتے تو اسلام کا بول بالا اور زیادہ تیزی سے وہاں اسلام پھیلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ایک دل میں بات لے کر غمگین ہو کر اس سفر سے واپس لوٹے، اور باقی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور جو انہوں نے شریر لڑکے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، زخمی کیا، مذاق اڑاتے تھے، تو آپ نے ان کے بھی حق میں دعا کی۔ آپ دیکھیے وہ ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی دشمن کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں بھی یہ ایک چھوٹا سا سبق ہمیں مل رہا ہے، بہت بڑا سبق مل رہا ہے، سوری، اتنے سے چھوٹے سے مختصر سے نوٹ سے ہمیں جو سبق حاصل ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنے اندر شامل کر لینا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بھی ہمارا عمل اچھے ہو جائیں گے اور ہم نیکی کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بہت زیادہ اچھا لگے گا، اور یہ جو طائف کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ضرور آپ اپنی فیملی میں بھی ڈسکس کریں، اور اپنے بچوں کو بیٹھ کر یہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے ہیں ان کو یہ بتائیں، تاکہ ان کو بھی اس چیز کی آگاہی حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔